الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے مابین یہ لکھ دیتا ہے کہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی اسلامی بھائی نے اعتکاف کی نیت نہیں کی تو اعتکاف کی نیت کر لے۔ نویتو سنت الاعتکاف۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مزہ آ رہا ہے؟ عالم بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں نا؟ کون کون عالم بن رہے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ کیسا لگا عالم کورس؟ ہاں بہت مشکل ہے نا؟ ہم نے سوچا تھا وہاں جائیں کہ نماز کے آداب سیکھیں گے، کیسے سلام کرنا ہے یہ سیکھیں گے، بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے یہ سیکھیں گے، لیکن یہاں تو آئے دربنا۔ ہاں یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ فعل ناقص کا اسم ہے، یہ فعل ناقص کی خبر ہے، حرف مشبہ بالفعل، مضاف، یہ جملہ، یہ پتہ نہیں کیا۔ ہم تو یہی پڑھنے آئے تھے، ہمیں کیا پڑھا رہے ہیں لوگ؟ کون کون یہ پڑھنے آیا تھا؟ اچھا یہ سمجھ کس کو آ رہی ہے؟ آپ کو یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حالانکہ انسان کی سوچ ہے کہ میں یہاں علم دین حاصل کرنے آیا ہوں، یہ مجھے وہ عربی کے الفاظ سکھا رہے ہیں کہ بھئی آپ دربا سے دربا بنے گا، دربا سے دربو بنے گا، دربت بنے گا۔ یہ ہمیں یہ سکھاؤ نا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ ہم نے لوگوں کو سکھایا نماز کیسے پڑھنی ہے، والدین کے ہاتھ کیسے چومنے ہیں، بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، جب بڑے آتے ہیں کھڑے کیسے ہونا ہے، یہ سکھاؤ ہمیں۔ یہ دین ہے؟ یہ کیا ہے تارا باز اور صرف صغیر صرف کبیر؟ کون کہتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ اصل یاد رکھیں، جب بھی کوئی چیز سیکھی جاتی ہے نا، جس چیز میں وہ اصل ہوتی ہے اس کا سیکھنا ضروری۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں، کوئی سندھی ہے، سندھی سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے کیا طریقے ہیں؟ کوئی پختون ہے، اب پشتو زبان سیکھنا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ پشتو ہی سیکھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی انگریز ہے، یعنی انگریزی کو سیکھنا چاہتا ہے، انگریزی کے کوئی ایک فن ہے، انگریزی کا ہی فن ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ انگلش ہی سیکھے گا۔ اب کسی بھی چیز کو سیکھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کو سیکھنے کے 2 طریقے، 2 طرح سے آپ سیکھ سکتے ہو۔ ویسے ایک یہ ہے کہ آپ انہی کے علاقے میں چلے جاؤ، انہی میں سے رچ بس جاؤ۔ ایک مثال کے طور پر ایک شخص ہے یہاں پاکستان میں، وہ چلا جاتا ہے UK، امریکہ، تقریباً 2 سے 3 سال لگا لیتا ہے، تو بتاؤ اس کو انگلش آئے گی نہیں آئے گی؟
آ جائے گی۔ اور ایک شخص ہے وہ کوچنگ سینٹر چلا جاتا ہے، بھائی میں نے انگلش سیکھنی ہے، اب استاد سے وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے، ٹیچر سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے، اب اس کو انگلش آئے گی نہیں آئے گی؟ اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ بتا دو، کوئی ہے تیسرا راستہ؟ کوئی سوچو، ہو سکتا ہے کہ کوئی آ جائے۔ ہاں یہی دو راستے ہیں۔ خواب میں ہو سکتا ہے تو وہ خواب میں خواب ہی ہوگا، خواب اصل، ہاں خواب کو اصل بنایا جا سکتا ہے، خواب کو اصل بنایا جا سکتا ہے، اس خواب کو اصل بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارا خواب تھا عالم بننا، کس کس کا خواب ہے؟ خواب تو دیکھ سکتے ہیں نا عالم بننے کا؟ نہیں، ہم خواب نہیں دیکھیں گے، ہم حقیقت میں عالم دین بنیں گے۔ کون کون حقیقت میں عالم دین بنے گا؟ کیونکہ کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے دو طریقے ہیں، یا تو آپ انہی کے پاس چلے جاؤ، ان کے صحبت اختیار کر لو، ان سے سیکھنا شروع کر دو، یا پھر اس جو بھی چیز سیکھ رہے ہو، جو بھی زبان سیکھ رہے ہو، اس کی گرامر سیکھنا شروع کر دو، اس کی گرامر سیکھ۔ اب ہم نے عالم دین بننا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے نا، اور علم دین کی اساسیات کس میں؟ دین اسلام کہاں نازل ہوا؟ مکہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کے تھے؟ اہل عرب کے تھے نا۔ اب جو بھی دین آیا وہ عربی میں آیا، جو بھی دین آیا وہ عربی میں آیا۔ اب ہم نے دین سیکھنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دین سیکھنے سے پہلے عربی سیکھنی پڑے گی۔ اب عربی سیکھنے کے یہ کہ آپ عرب میں چلے جاؤ، وہاں جا کے ان کے ساتھ صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ زندگی گزارو، پھر آپ کو آہستہ آہستہ عربی آنا شروع ہو جائے گی۔ وگرنہ کیا ہوگا؟ عربی کی گرامر سیکھنا شروع کر دو، عربی کی گرامر سیکھنا پڑے گا۔ اور عربی کی گرامر کیا ہے؟ صرف نحو، داربا داربا داربو داربت داربتا، یہی ہے صرف یا نحو۔ اصل اس کی حاجت بھی ہے، اس کی مثال کے طور پر اردو میں نے آپ کو ترجمہ کر کے دے دیا، آپ کو کیسے پتہ یہ ترجمہ صحیح ہے؟ قرآن پاک کے کتنے ترجمے لکھے گئے؟ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ ترجمہ پڑھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا پڑھنا ہے، ترجمہ پڑھنا ہے تو وجہ۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اہل عرب کے اصولوں کے مطابق، ان کے قوانین کے مطابق ہی ترجمہ کیا ہے، صرف ایک لفظ کو نہیں دیکھا، صرف ایک چیز کو نہیں دیکھا، بلکہ کیا جو ان کے اصول تھے، جو ان کی بنیادیات تھیں، ان کے قوانین تھے، انہی کے مطابق ترجمہ کیا۔ کیونکہ عربی ہے، ایک لفظ بولو گے ہزاروں معنی نکلیں گے، ایک لفظ کے کئی معنی نکلتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، لفظ عین ہے، لفظ عین، اس کے کئی معنی ہیں، اساتذہ کرام نے آپ کو بتایا بھی ہوگا۔ عین کو آنکھ بھی بولتے ہیں، گھٹنا بھی بولتے ہیں، چشمہ بھی بولتے ہیں، سونا بھی بولتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہاں کون سا معنی مراد لینا ہے؟ اور کبھی کبھار تو ہوتا ہے لفظ کا معنی ہی وہ نہیں لیتے، بلکہ اس کے لوازمات میں سے کوئی معنی لے لیتے ہیں۔ اب یہ اصول ہوتے ہیں عربی میں، یہ اصول کہاں ہوتے ہیں؟ عربی میں۔ اب اگر ہم نے ان اصولوں کو جاننا ہے تو کس کو جاننا پڑے گا؟ عربی کو جاننا پڑے گا۔ اور عربی کو جاننے کے لیے ہمیں کیا پڑھنا پڑے گا؟ صرف نحو۔ تو اب کون کون پڑھے گا اس کو؟ دل جمی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، یا پھر سو کے؟ ہاں، ٹیک لگا کے سکون سے خوابوں میں ہی پڑھیں گے۔ اور صرف نحو ایک ایسی چیز ہے، کہ آپ کو یہ 8 سال، آپ کے درس نظامی کتنے سال ہے؟ 8 سال تک کون رہے گا؟ انشاءاللہ خود بھی رہیں گے، اور کسی کو جانے بھی جو بھی جائے گا اس کو گھر سے لے کر آئیں گے۔ اب 8 سال تک آپ نے یہ دینی کتابیں پڑھنی ہیں، درس نظامی کرنا ہے آپ نے، تو یہ صرف نحو آپ کو 8 سال تک کام آئے گی۔
جب آپ دولہ حدیث میں بیٹھے ہوں گے، خوابوں میں دیکھ رہے ہیں دولہ حدیث، آئے ہائے ہائے، یہاں سے گئے پورے 7 سال لگائے، 8واں سال مفتی حسان صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے. چلیں خوابوں میں پہنچ جاتے ہیں نا، خواب ہے حقیقت، اس خواب کو ہم حقیقت بنائیں گے انشاءاللہ. جب مفتی حسان صاحب کے سامنے بیٹھیں گے نا تو مفتی حسان صاحب پوچھیں گے تم نے یہاں زبر پڑھی ہے تو کیوں پڑھی ہے؟ انما الاعمال، اعمال پہ لام کے اوپر پیش کیوں پڑا ہے؟ اعمالہ پڑھیں گے تو پوچھ لیں گے ہاں بھائی اعمالہ کیوں پڑھا ہے؟ اگر آپ کی صرف نحو اچھی ہوگی تو وہاں ہزاروں کی تعداد کے سامنے آپ ہاتھ کھڑا کریں گے، بتا دیں گے کہ اس کو کیوں پڑھا ہے. تو کون ہزاروں کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہے؟ بتائیں گے نا انشاءاللہ. اور سارے ہزار کی ہزار تعداد آپ کو دیکھ رہی ہو، کیا مزہ آئے گا؟ آئے گا نہیں آئے گا؟ ہاں تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اب اس کو لگن کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کو زندگی ماں باپ کے بغیر ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے، لیکن اس زندگی کا مزہ نہیں ہے، اس زندگی کی چاہت نہیں ہے. جس کے والدین نہیں ہوتے نا ان سے پوچھیں. اسی طرح کہا گیا ہے کہ صرف نحو علوم کے ماں باپ ہیں. صرف نحو اور علم حاصل کرنا ہے، والدین کو چھوڑ سکتے ہیں؟ جس طرح والدین کو نہیں چھوڑ سکتے، اسی طرح عربی کے علوم حاصل کرنے کے لیے صرف نحو کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. ایک جگہ آپ کے والد صاحب ہوں اور ایک جگہ آپ کے دوست ہوں، آپ کا رجحان کس کی طرف جائے گا؟ والد صاحب کی طرف جائے گا. ایک جگہ آپ کے چاچو ہوں اور ایک جگہ آپ کے والد صاحب ہوں، کس کی طرف جائے گا؟ اسی طرح اگر دوسرے علوم آئیں گے اور صرف نحو آئے گا تو محنت کس پہ کرنی ہے زیادہ؟ کیونکہ اگر صرف نحو اس سے مائنس ہو جاتی ہے، وہ نکل جاتی ہے، تو باقی علوم کا مزہ ہی نہیں رہے گا. تو صرف نحو کو بھی ایسے لے کر جانا ہے جیسے ہم اپنے والدین کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو لے کر چلیں گے نا صرف نحو کو؟ ایک اور بھی آپ نے اساتذہ سے سنا ہوگا، نحو پڑھنے کے لیے بادشاہ کا ذہن بننا چاہیے. بادشاہ کا ذہن ہونا چاہیے نا. کس کس نے سنا ہے؟ ابھی تو سن لیا نا. جس نے نہیں سنا تھا کیا ہونا چاہیے؟ یعنی اگر آپ نحو پڑھتے ہو نا تو آپ بادشاہ بن سکتے ہو. بادشاہ تو کون کون بادشاہ بنے گا جی؟ ویسے بھی بادشاہ بن سکتے ہیں. اس کو تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ نحو کو بادشاہ کے ساتھ، یعنی کہ نحو پڑھنے کے لیے بادشاہ والا دماغ ہونا چاہیے. کیونکہ بادشاہ جو بھی کام کرتا ہے وہ غور و فکر کرتا ہے. جزاک اللہ. بادشاہ جو بھی کام کرتا ہے وہ غور و فکر کرتا ہے. اگر کبھی وہ بغیر سوچ کے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اکثر وہ فیصلہ کیا ہو جاتا ہے اور اس کا نقصان ہوتا ہے رعایا پر. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہو، نحو پڑھنا چاہتے ہو، کہتے ہو میں اپنا دماغ استعمال نہ کروں، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ عربی کا ستیہ ناش کر دو گے. آپ عربی کے جو بھی الفاظ ہیں آپ ان کو کیا کر دو گے؟ بھائی زید نے مارا تھا عمر کو، زید نے مارا تھا عمر کو، اور آپ نے کہا ضرب زیدن عمر. استاد صاحب نے پوچھا ہاں بھائی کس نے مارا؟ تو اس نے کیا کہا؟ ضرب زیدن عمر. بیچارہ پہلے بھی پیٹا تھا، دوبارہ اس کو آپ کی وجہ سے پٹائی لگ گئی. استاد صاحب نے بھی اس کی کلاس لے لی. کیا ہوا؟ آپ نے اس کو سوچ سمجھ کے فیصلہ نہیں کیا. اگر آپ سوچتے کہ زید پر ضمہ آئے گا یا زید پر فتح آئے گا، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، اور آپ نے فاعل کو منصوب کر دیا حالانکہ وہ مفعول ہے. منصوب کیا ہوتا ہے؟
مرفوع ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ آپ کی ہلکی سی غلطی نے اس زائد کی پٹائی دوبارہ لگوا دی، ہاں؟ تو اس لیے جو بھی نحوی ہوتا ہے وہ عقل سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہاں کیا آنا چاہیے، یہاں کیا نہیں آنا چاہیے۔ ہلکی سی بھی بے توجہی، ہلکی سی غفلت معنی کو بالکل یکساں تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ یعنی اگر آپ بول رہے ہیں علم نحو کو بنایا کیوں گیا، علم نحو کو کیوں بنایا گیا، کس نے ایجاد کیا تھا؟ اس عبد الواحد صاحب۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حکم پر حضرت ابو الاسود دؤیلی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس علم کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی وجہ سے ان تینوں کو، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو، اور حضرت ابو الاسود دؤیلی کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم نحو کے واضعین، کہ علم نحو کو وضع کرنے والے یہی لوگ تھے۔ اس کی مین وجہ کیا تھی؟ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص تلاوت کرنے لگ گیا۔ اب جب اس نے تلاوت کرنا شروع کی، جہاں زبر پڑھنی تھی اس نے پیش پڑھ دیا، جہاں پیش پڑھنا تھا اس نے، اور جس کی وجہ سے معنی بالکل چینج ہو گیا۔ اگر کہا جائے کہ وہ معنی اگر بیان کیا جاتا تو وہ کفر کی طرف لے جا سکتا تھا، حالانکہ وہ ثواب کی نیت سے تلاوت قرآن کر رہا تھا، لیکن اس تلاوت کی وجہ سے وہ دین اسلام سے ہی خارج ہو رہا تھا۔ تب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ دین اسلام پھیلتا جا رہا ہے، دین اسلام پھیلتا جا رہا ہے، پوری دنیا کے لیے دین اسلام آیا۔ پہلے جتنے بھی نبی آتے ایک مخصوص قبیلے کے لیے، ایک علاقے کے لیے آتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے کیا بن کر آئے تھے؟ رسول اور نبی بن کر آئے تھے۔ اب دین اسلام کے احکامات ہر جگہ پر پہنچنا تھا۔ عربی تو پڑھ لیتے، لیکن جو عجمی تھے، جو باہر سے آتے، وہ کیسے دین کے مسائل سیکھتے؟ تو پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے علم نحو کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے 3 چیزیں لے کر دیں: اسم، فعل، حرف۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو الاسود دؤیلی نے اس کے اندر مزید اضافہ کیا، اضافہ چلتا 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 آج تک بھی ہمارے پاس جو علم آ چکا ہے علم نحو کا، یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے۔ اگر ہم عالم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ان دونوں چیزوں میں کیا ہوگی؟ مہارت تامہ، بہت اچھی مہارت حاصل کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے ان دونوں کو سنبھال لیا تو آپ نے پورے کے پورے 8 سال سنبھال لیے، اور اگر آپ کے یہ کمزور ہو گئی تو ہمیشہ آپ استاد صاحب آپ سے سوال کرتے رہیں گے اور آپ یوں کرتے رہیں گے۔ تو سب سے زیادہ اہمیت کس کو دینی ہے؟ صرف اور نحو کو۔ اس کو خوب سمجھنا ہے، اس کو اچھے انداز سے سمجھنا ہے، اس کو اچھے انداز میں پڑھنا ہے۔ تو کون کون اس کو اچھے انداز میں پڑھے گا؟ اس کو اچھے انداز میں پڑھنے کے لیے اگر آپ علم نحو کو اچھے انداز میں پڑھتے ہیں تو آپ اپنی سوچ کا لیول بڑھائیں۔ سوچیں یہ کیوں، اسم ہے تو اسم کیوں، فعل ہے تو فعل کیوں، حرف ہے تو حرف کیوں۔ تعریفات بھی پڑھ لی، علامات بھی پڑھ لی۔ جب یہ ہر چیز پتہ چلا کہ 2 چیزوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، کسی کی تعریف بیان کر دو بھئی وہ اسی کے ساتھ، اس کو پتہ ہے کہ یہ تعریف اسی کے ساتھ خاص ہے، تو جب آپ تعریف بیان کرو گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز ہے۔ اگر تعریف کے ذریعے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو علامت کے ذریعے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ علامت ہی ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کی اس وقت علامت کیا ہے؟ سنیوں کی علامت کیا ہے اس وقت؟ کہ اگر ہم پہچاننا چاہتے ہیں کہ یہ سنی ہے یا غیر سنی ہے تو علامت کیا ہے؟ ایک ہی نعرہ ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، اور اہل بیت کی محبت بھی۔
یہ دو چیزیں ہیں اس وقت سنیوں کی نشانی ہے، علامت ہے۔ کسی کے سامنے صحابہ کا ذکر ہو، اس کا چہرہ چینج ہو جائے تو ایسے سمجھو کہ وہ سنی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی اہل بیت کی محبت کا ذکر ہو، اہل بیت کی تعریف ہو، اس کا چہرہ چینج ہو جائے تو سمجھو یہ سنی نہیں ہے۔ ایک عرصہ پہلے کی بات ہے، کہا جاتا تھا کہ اگر سنیوں کی پہچان کروانا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو نا کہ ایک سنی ہے، پتہ کیسے چلے یہ سنی؟ ہر ایک چاہتا ہے میں بھی سنی ہوں، ہر ایک نے دعویٰ کیا اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت، کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے حق یہی ہے۔ اب وہ ہمارا نام استعمال کرنے لگ گئے، تو پہچانیں گے کیسے؟ تو کہا جاتا تھا اس کے سامنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ دو، پہچان ہو جائے گی۔ یہ بھی پہچان ہے، لیکن اب پہچان کیا ہے؟ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، سمجھ میں آئی؟ تو جیسے سنیوں کی پہچان ہے، اسی طرح اسم فعل حرف کی بھی کیا ہے؟ اب آپ نے سوچنا ہے کہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ یہاں اگر بلیک وائٹ بورڈ آ جاتا تو انشاءاللہ پھر اگلا جب ہوگا تو اس کے اندر ہم انشاءاللہ وائٹ بورڈ پر ایک مکمل طور پر کہ آپ علم نحو میں ماہر کیسے بن سکتے ہیں، کن کن چیزوں کو آپ لیں گے، کون کون سی ایسی بنیادیات ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ ان میں غور و فکر کرنا شروع کر دیں، آپ علم نحو میں ماہر بن سکتے ہیں۔ علم صرف، کیونکہ آپ نے 8 سال تک لے کر جانا ہے، آپ ابھی سے اچھے انداز میں لے کر جائیں گے تو آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہوگی۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے، اس کو عمدہ انداز میں لیتے رہیں گے، اور جب ہم اس کو ایک عمدہ انداز میں لیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے نا۔ کون کون کامیاب ہونا چاہتا ہے؟ رات میں ویسے میرا موضوع کچھ اور تھا، مجلس نے کہا ہے کہ صرف نحو کے موضوع پر ہی کچھ کرنا ہے۔ ایک بہت ہی رات میں نے ایک بہت ہی پیاری بات پڑھی تھی۔ میرا رات ویسے جو میں جس موضوع پر تیاری کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم مثالی طالب علم کیسے بن سکتے ہیں۔ تقریباً 82 جامعات ہیں، کتنے ہیں؟ 82 جامعات ہیں، اور اس کے اندر تعداد یعنی کراچی کے اندر، اور مکمل جامعات کی تعداد وہ 1100 ابو ہے۔ 1100 سے جامعۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کے تحت جامعات ہیں وہ 1100 سے زیادہ ہیں، اور ان کے اندر پڑھنے والی تعداد 80,000 سے زیادہ ہے۔ اب 80,000 کے اندر میں نے اپنا مقابلہ کروانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں 20-30 بیٹھے ہوئے 20-30 میں نہیں، میں نے اپنا نام لے کر جانا ہے 80,000 میں، اور 80,000 کا جب رزلٹ ہے تو سب سے اوپر نام میرا ہونا چاہیے، سب سے اوپر نام ہونا چاہیے نا۔ مثالی طالب میں تبھی بنوں گا بھائی، میں ایک میمن گوٹ میں جہاں جس کو کسی کا نام کا ہی پتہ نہیں ہے، اب اس کو میں مشہور کر سکتا ہوں اپنی کارکردگی کے ذریعے۔ میرا جب ششمائی کا رزلٹ ہے نا تو میمن گوٹ کا اسٹوڈنٹ کا نام سب سے اوپر ہو، کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ میمن گوٹ ہے کہاں، کہ جہاں کے طالب علم اتنے کامیاب، اتنے ماہر، تو اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے۔ تو کون اپنے جامعہ کو بلند سطح پر لے کر جائے گا؟ لے کر جائیں گے نا انشاءاللہ۔ میں رات ایک چیز پڑھی، طالب علم کا مطلب کیا ہے؟ طالب علم کا علم کو طلب کرنے والا۔ طلب کیا ہوتی ہے؟ جستجو۔ آپ کو بھوک لگی ہے، بھوک کی طلب ہوئی، بھوک کی، اب جب تک کھانا نہیں آئے گا نا گھر والوں کا جینا ایسے، لیکن اسلامی بھائی ایسا، اسلامی بھائی صبر کرتے ہیں، تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب تک آپ اپنے پیٹ کو کھانا نہیں دیں گے تب تک آپ بے چین رہیں گے، ہے نہیں ہے؟ کون کون اس بات پر اتفاق کرتا ہے کہ جب تک کھانا نہیں کھائے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کی طلب ہے، جب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ میں درجے میں بیٹھا ہوں تو میرا ذہن کھانے کی طرف ہوگا، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرا ذہن کس کی طرف ہوگا؟ کھانے کی طرف ہوگا۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب صبح جامعہ ہو تو پہلے ناشتہ کر کے آ جاؤ،
تاکہ آپ کا دل و دماغ سب کچھ ہی درجے میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کو پیاس لگی ہو، پیاس کی طلب ہو، تو جب تک آپ پانی نہیں پئیں گے آپ کو دماغ ہی کام نہیں کرے گا۔ ہر وقت پانی پینا ہے، پانی پینا ہے، پانی پینا ہے۔ اب طالب علم کو طلب کرنے والا، اب جب علم کو طلب کرنے والا ہے، علم کے بغیر اس کو سکون کیسے آتا ہے، یہ کون سوچ سکتا ہے؟ اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ 10 بجے عشاء کے بعد سوئے اور صبح ہی اٹھے، درجے میں ہاں؟ پھر ہم طالب علم تو نہ ہوئے نا، طالب علم ہے۔ طالب علم بننے کے لیے علم کی جستجو ہونی چاہیے۔ جب میرے ذہن میں کوئی ایک چیز وسوسہ آیا نا کہ یہ کیوں ہے، تو جب تک وہ حل نہ ہو میری نیند حرام ہو جائے۔ نیند، بھوک لگی ہو نیند آئے گی آپ کو؟ پیاس لگے ہو نیند آئے گی آپ کو؟ لیکن ایک مسئلہ ہے، آپ کے ذہن میں ایک چیز سمجھ میں نہیں، آپ کو نیند کیسے آ رہی ہے؟ آپ کو صبح کا سبق یاد نہیں ہے تو آپ کو نیند کیسے آئی؟ آپ نے صبح کا کام نہیں کیا تو آپ کو نیند کیسے آئی؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور اپنے آپ کو کیا رہے؟ طالب علم۔ اور جو طالب علم ہوتا ہے، علم کو طلب کرنے والا ہوتا ہے، تو جب تک وہ اپنے علم پر کام نہیں کر لیتا تب تک اس کو نیند نہیں آتی۔ ہیں کئی بچے ایسے، ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ان سے پوچھے جو ان کے ساتھ ہیں، ہمارے اساتذہ میں سے کئی ایسے ہوں گے جن نے پوری رات ایک مسئلے پر گزاری ہوگی۔ کئی کلاسیں، پوری کلاس ایک لفظ پر پوری رات جگا دیتی تھی کہ بھئی یہ ہے تو کیوں ہے؟ جب تک حل نہیں ہوگا نیند حرام ہے۔ حل کریں گے تو سوئیں گے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ بادشاہ جو ہے نا، بادشاہ وہ سمجھتے ہیں کہ بستر پر، نرم بستر پر سو گئے، اب یہ سکون ہے، یہ لذت ہے۔ حالانکہ ان کو لذت کا کیا پتا؟ لذت تو تب ملتی ہے جب ایک مسئلہ ذہن میں ہو، حل نہ ہو رہا ہو، اور جب وہ حل ہو جائے تو اس وقت جو لذت ملتی ہے اس جیسی لذت کسی کو مل ہی نہیں سکتی۔ یہ ہمارے اسلاف کا تھا اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ مفتی علی اصغر صاحب کہتے ہیں، بہت ہی پیاری بات کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایسے سمجھو کہ آپ سمندر کی گہرائی میں چلے گئے، اب وہاں سے نیچے گہرائی میں جا کے آپ نے علم حاصل کرنا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو اتنا فنا کر دو، اتنا مٹا دو، اتنی لگن میں ہو جاؤ کہ آپ کو دنیا و مافیا کا کچھ پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ صرف آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اسم کیوں ہے، فعل کیوں ہے، حرف کیوں ہے۔ گھر پہ جاؤ تو دربا، گھر والے کہیں گے ہو کیا رہا ہے؟ بولو میں علم حاصل کر رہا ہوں، یہی مجھے عالم دین بنائے گا، اس کے بغیر میرا کچھ نہیں ہے۔ کھانا بعد میں، دوستی بعد میں، رشتہ داری بعد میں، پہلے کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے۔ پہلے اپنے سبق کو دیکھنا ہے، پہلے اپنے کام کو دیکھنا ہے، پھر جا کے کام کرنا ہے۔ یہ طالب علم کا خاصہ ہے۔ تو کون اس کی نیت کرتا ہے؟ پکی ہو؟ اگلی بار جب میں آؤں گا تو میں اساتذہ کرام سے پوچھ لوں گا، کام جو استاد دے کمپلیٹ کرنا ہے۔ استاد فہیم صاحب کہہ رہے تھے، استاد فہیم صاحب وہ ہیں جو پورے کراچی ریجن کے شعبہ تعلیم کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے ایک بہت ہی پیاری بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا جب ہمارے استاد تھے نا، استاد کو کیسے، استاد کی بات کی اہمیت دیکھیں۔ وہ کہتے کہ ہمیں استاد گردانے لکھنے کے لیے دیتے تھے، بسا اوقات ہم پوری رات گردانے لکھتے ہماری پوری رات گزر جاتی، صبح جلدی میں بیٹھنا پڑ جاتا تھا، لیکن صرف ہم وہ گردان پوری لکھتے تھے، کام پورا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ استاد کا دل خوش ہو جائے۔
صرف استاد کے دل کو خوش کرنے کے لیے پوری رات وہ کام کر رہے ہیں. اور ہم دیکھو علم حاصل کرنا ہے نا، کئی چیزیں ضروری ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. کتاب کا ادب، استاد کا ادب، درجے کا ادب، اس بلڈنگ کا ادب، یہ تو چند ہیں. اس کے علاوہ بھی اور کئی چیزیں ہیں. اگر آپ عالم دین بننا چاہتے ہیں نا، اچھے عالم بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو ان میں سے ہر ایک کو لینا پڑے گا. اگر آپ ان کو نہیں لیتے تو آپ ناکام ترین لوگوں میں سے. اگرچہ آپ اچھا پڑھتے ہو، کئی اچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن جن کے اندر ادب نہیں ہوتا نا، وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں، ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آپ نے علم دین حاصل کرنا ہے اور عمدہ انداز میں کرنا ہے، تو آپ نے ادب کو، استاد کے دل کو خوش کرنا ہوگا. جب استاد کے، دیکھو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل سے دعا نکل جائے نا تو کام ہو جاتا ہے، اور استاد کی دعا بھی اسی طرح ہے. اگر وہ دعا نکلتی ہے تو آپ کامیاب ہو گئے، اگر بد دعا نکلتی ہے تو آپ ناکام ترین ہو گئے. تو کون کون اپنے اساتذہ کی دعائیں لینا چاہے گا؟ دعائیں لینا چاہے گا، بد دعائیں نہیں. دعائیں لینے کے لیے استاد کا دل خوش کرنا ہے. استاد کا دل تبھی خوش ہوگا جب آپ پورا کا پورا کام کر کے آئیں گے. تو کون سے اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ جو استاد نے کام دیا اور مکمل ہے، کوئی بھی یعنی کام رکا ہوا نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ دیکھ لیں. کامیابی کی پہلی سیڑھی، طالب علم کا مطلب. ہمیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ پھر ہمیں کھانا کیسے اچھا لگتا ہے؟ ہمیں پانی کیسے اچھا لگتا ہے جب ہم اپنے مقصد میں ہی نہیں ہیں؟ طالب علم کا معنی وہ ہم پر صادق ہی نہیں آ رہا. اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں نے 80,000 سے زائد جو اسٹوڈنٹ ہیں سب سے اوپر میرا نام آئے گا. تو اسی طرح آئے گا. اگر اسی طرح آتا ہے نا تو سب اوپر ہی لے سے. ہاں ہو سکتا ہے کہ نیچے اسی طرح آ سکتا ہے. 80,000 سے نیچے جو آئے گا وہ اس طرح آ سکتا ہے، اوپر اس طرح نہیں آ سکتا. تو اپنے جامعہ کا نام روشن کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی. آپ کو استادوں کا دل خوش کرنا پڑے گا. جو کام دیا جائے، یہ دیکھو کام، یہ 2 سے 3 سال ہوتے ہیں آپ کی محنت کے، پہلا، دوسرا، تیسرا. اگر آپ نے ان 3 سالوں میں محنت کر لی تو آگے آپ کے لیے آسان ہے. اگر آپ نے ان 3 سالوں میں محنت نہیں کی تو آپ کو 8 سال پوری محنت کرنی پڑے گی، ڈیلی محنت کرنی پڑے گی. اگر آپ نے ان 3 سالوں میں محنت کی، اس کے بعد آپ کے لیے ریلیکس ہو جاؤ گے کچھ نہ کچھ. لیکن جو طالب علم ہوتا ہے وہ ریلیکس نہیں ہوتا، وہ اور کی طلب میں ہوتا ہے. وہ اور علم ایسا ہے نا، ماہر سے لے کر اللہ تک جتنا بھی سیکھو گے کم ہے، وہ پورا سیکھ ہی نہیں سکتے. مفتی قاسم صاحب کتنی علمی بڑی شخصیات ہیں، لیکن ابھی بھی ان سے پوچھے بولے میں بھی سیکھ رہا ہوں، میں فلاں کتاب پڑھ رہا ہوں، فلاں کتاب پڑھ رہا ہوں، فلاں کتاب پڑھ رہا ہوں. علم تو مکمل نہیں ہوتا، لیکن کامیابی مل جاتی ہے. تو اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو نا، جو استاد کام دیں اس کو اچھے طریقے، اور یہی کامیابی ہے. آپ اپنے اساتذہ سے پوچھ لیں ان کی کامیابی کی وجہ کیا ہے. کبھی پوچھ لینا چاہیے، استاد جی آپ کے ساتھ کتنے اسٹوڈنٹ تھے، باقی آپ کے ہم کلاس کتنے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو یہ شرف دیا، اس کی مین وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ جب آپ ان سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے. جب وہ آپ کو بتائیں گے آپ انہی کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلیں گے. یہ یاد رکھنا، جو یہاں آئے ہوئے نا، یہ جو یہاں استاد بنے ہیں، ہزاروں میں ایک ہیں، ہزاروں میں ایک ہیں. دعوت اسلامی کسی کو ایم استاد نہیں بنا دیتی.
اس سے پہلے کئی ٹیسٹ لیتے ہیں، کئی انداز ہوتا ہے، اساتذہ کے سامنے پڑھانا پڑتا ہے، وہ اساتذہ کہ جنہیں 10 12 15 16 سال ہو چکے ہیں، ان کے سامنے کتابیں پڑھانی ہیں۔ اگر ان کے سامنے کتابیں پڑھا چکے تب آ کر آپ کے سامنے پڑھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑے علمی مقام پر ہیں، اور آپ اگر ان سے نہیں سیکھو گے تو کس سے سیکھو گے؟ یہ کامیاب نہیں ہے تو کون کامیاب ہے؟ انسان اگر کامیاب بننا چاہتا ہے تو کامیاب لوگوں کے تجربے سے سیکھ لے نا، خود کیا تجربہ کرے گا؟ تو کون کون اپنے اساتذہ کے مطابق جیسے انہوں نے محنت کی تھی ویسی محنت کرنا چاہتا ہے، اور تبھی کامیابی ملے گی۔ کامیاب بننا ہے نا انشاءاللہ، بنے گا نا انشاءاللہ کامیاب، اور یہی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عالم دین با عمل عالم دین بنائے، استادوں کا ادب کرتے رہنے، بڑے اسلامی بھائیوں کا ادب کرتے رہنے، کتاب کا ادب کرتے رہنے، جامعہ کا ادب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ